اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں احمد آباد کے مسلمانوں کو، احمد آباد کے، گجرات کے احمد آباد کے آدیواسیوں کو، دلت بھائیوں کو، بہنوں کو، جو کمزور اور مظلوم عوام ہیں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، یاد رکھو جب تک آپ کے پاس آپ کی ایک سیاسی طاقت نہیں ہوگی جو کانگریس اور بی جے پی سے آزاد، جن کی زبانوں پر نہ نریندر مودی کا خوف نہ کانگریس کا خوف، وہی سیاسی قیادت، وہی سیاسی نمائندے آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ کیسے جیتو گے، کیا حاصل کرو گے تم اسد الدین اویسی، میں آپ کو بتانے آیا ہوں، تم ایک بار ایک تو ہو جاؤ، تم ایک سیسا پلا ہوئی دیوار بن جاؤ، تم تمام ایک دوسرے کے بھائی اور بہن بن جاؤ، چاہے تم مسلمان ہو، آدیواسی ہو، دلت ہو یا غریب ہو، کمزور ہو، تم ایک دوسرے کے غم کو سمجھنا سیکھ لو، تم دوسرے کا غم اپنا غم سمجھو، کسی کے سینے میں تکلیف ہوتی تو ضروری ہے کہ تمہارا دل بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ یاد رکھو جب تم یہ کیفیت پیدا کر دو گے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے آ کر اپنا سر جھکائیں گی اور تم سے پوچھیں گی بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے، ہم تمہارا کام کرنے کو تیار ہیں۔ یہ کام آپ اسی وقت کریں گے جب اس آنے والے بلدیہ کے چناؤ میں 21 مجلس کے جو امیدوار ہیں، آپ اپنا ایک ایک ووٹ دے کر پتنگ کے نشان پر بٹن یا اسٹیمپ مار کر ان کو کامیاب کریں گے۔ یہ سیاسی سفر کا آغاز ہے۔ صرف احمد آباد یا گودھرا یا دیگر مقامات کے بلدی الیکشن تک یہ سیاسی سفر نہیں رکنے والا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی حرکت کی، اتحاد کا مظاہرہ کیا اور بے خوف ہو کر پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ مجلس کا ساتھ کیا تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیں گے، اسمبلی کے الیکشن میں مجلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے، بی ٹی پی کے امیدوار کامیاب ہوں گے اور متحدہ اور مشترکہ طاقت کا مظاہرہ گجرات کے اسمبلی میں کیا جائے گا۔ جب تک کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی آپ کے مسائل کو بیان کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کہیں گے کہ ہاں کانگریس سے بھی جیتے، دوسری پارٹی سے جیتے۔ میرے بھائی اگر یہ اچھے ہوتے تو اسد الدین اویسی حیدرآباد سے یہاں پر نہیں آتا۔ یہ خراب ہیں، یہ ڈرتے ہیں مودی سے، یہ ڈرتے ہیں آر ایس ایس سے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو خدا پر اعتماد نہیں ہے، ان کو اپنی زندگیوں سے محبت ہے، یہ موت سے ڈرتے ہیں، وہن پیدا ہو چکا ہے ان کے دلوں میں۔ مجلس کا ایک ایک رکن صرف اللہ سے ڈرتا اور کوئی انسان سے ہم نہیں ڈرنے والے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ وقت کا وزیر اعظم اگر نریندر مودی بھی ہو تو وزارت عظما کے عہدے کی عزت کرتے ہیں، مگر نریندر مودی کی شخصیت سے خوف نہیں کھاتے، نہ کبھی کھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزت یقیناً وزارت عظما کے عہدے کی ہے، مگر کوئی کہے کہ ڈرو نہیں، ڈرنا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے گا سر جھکاؤ، نہیں ہو سکتا۔ جھکانا اس کے آگے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ انسان کے آگے نہ بھیک مانگنا، نہ کسی کے آگے سر جھکانا۔ تو کیا کریں گے آپ متحد رہ کر بھارت کی جمہوریت، بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہ تم ڈرو،
نہ کسی کے سامنے بھیک مانگو، بلکہ بھارت کا سنویدھان تم سے یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم آزادی چاہتے ہو، تم مساوات چاہتے ہو، تم بھائی چارگی چاہتے ہو، تم انصاف چاہتے ہو، تو سیاست میں صرف ووٹ ڈالنے والی مشین مت بنو، بلکہ ووٹ کو حاصل کرو، لیڈر بنو، قائد بنو، نیتا بنو، اور قوم کے مسائل کو، چاہے وہ قوم مسلمان ہو، آدیواسی ہو، دلت ہو، ان کے مسائل کو، ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو۔ یہ پیغام مجلس اتحاد المسلمین آپ کو دینے آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس پیغام کو، میری اس بات کو سمجھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 21 بلدیہ کی سیٹ پر ہمارے امیدوار یہاں پر میدان میں ہیں۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مجلس کے مخالفین، جہاں پر میں جاتا ہوں اس پورے ملک میں، پورے ملک کے سیاستدانوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ دیوانہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہر کوئی جو دل میں آیا بکتے رہتا ہے میرے بارے میں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تم کو فرق نہیں پڑتا، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہاں شروع میں پڑتا تھا، اب نہیں پڑتا۔ پوچھئے اب کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اس لیے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ یہ انسان لاکھ تم مجھے گالی دے دو، تم میری ترقی کو، میری جماعت کی کامیابی کو نہیں روک پاؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جہاں کہیں بھی اپنی سیاسی جماعت یا اپنی پارٹی کا آغاز کرتے ہیں، فوراً الزام لگ دیا جاتا ہے کہ ان سے ملے ہوئے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری شادی کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو اس سے شادی مت کرو، وہ ان کا ملا ہوا ہے، یہ خراب ہے، یہ فلاں ٹیم ہے، بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے۔ ارے دیوانوں، یاد رکھو، دنیا میں کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو پیسے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کو اور در محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے کو کوئی خرید سکے۔ تم بار بار ان سے ملے ہوئے، ارے تم ملے ہوئے ہو، تمہاری سوچ میں ملاوٹ۔ اگر تم اچھے ہوتے تو تم جیت جاتے، بی جے پی کو ہرا دیتے گجرات سے۔ تم میں نہ ہوش ہے، تم میں نہ پلاننگ ہے، نہ تم میں کوئی انگریزی میں جو کہتے کہ انٹلیکچوئل آنےسٹی ہے۔ تم ملے ہوئے ہو، تم ہندوتوا کا مقابلہ ہندوتوا سے کرنا چاہتے ہو، تم ہندو نیشنلزم کا مقابلہ ہندو نیشنلزم سے کرنا چاہتے ہو۔ مجلس کیا پیغام دے رہی ہے کہ ہندوتوا کا مقابلہ سنویدھان سے کیا جائے گا جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے۔ ہندو نیشنلزم کا مقابلہ انڈین نیشنلزم سے کیا جائے گا۔ انڈین نیشنلزم سب اس میں آتے ہیں، مگر یہ پارٹی بولتی ہے کہ نہیں۔ ارے تم وہ لوگ ہو جو الیکشن میں مسلمانوں کے علاقوں میں کیمپین کرنے جانے ڈرتے ہو، انتخابی مہم چلانے سے ڈرتے ہو۔ تم وہ لوگ ہو اور تم ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، اور پھر آپ ہم سے کہتی ہیں یہی کانگریس پارٹی، ان کے 12 ایم ایل ایز جیتے کانگریس سے، آپ نے ان کو ووٹ دیا اور نریندر مودی کے گود میں جا کر بیٹھ گئے اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے کر۔ یہ 12 اگر بھاگے تو کیا میں ان کو گلاب جامن کھلا کر بھجایا مودی کے پاس؟ یہ 12 اگر بھاگے تو کیا مہیش بھائی ان کو بلا کر آدیواسیوں کا کھانا کھلائے تھے کہ کھا کھڑک ناک کی مرغی اور بھاگ مودی کے پاس؟ ووٹ آپ نے دیا اور گانا گاتے ہیں مودی کا اور الزام لگاتے مجھ پر۔ ارے اپنے گریبان میں آپ جھانک کر دیکھ لو، بہت گندگی ہے آپ کے گریبان میں، مگر گریبان میں نہیں جان سکتے اس لیے کہ آپ کی گردن بہت موٹی ہو چکی ہے، اتنی موٹی ہو چکی ہے
کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے، وہ زمانہ چلا گیا، وہ زمانہ چلا گیا، وہ زمانہ نہیں رہا۔